बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। आज जुमेरात और सितंबर की 5 तारीख़ है। नाज़रीन, तारीख़ में पहली बार रावलपिंडी में पंजाब काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुख्तलिफ़ इदारों और महकमों की जानिब से कारोबार और दीगर बिजनेसेस के लिए NOCs के इजरा को आसान बनाने का फ़ैसला किया गया, जबकि इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर और निजकारी के 7वें इजलास के फ़ैसलों की तौसीक की गई। एक दूसरी तकरीब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में हुई, जिसमें सनतकारों ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहते हुए उन्हें मोहसिन पंजाब करार दे दिया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ और दीगर ने कहा कि मोहसिन नकवी मोहसिन पंजाब हैं। मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी के जो मयार मुतय्यन किए हैं वो बेमिसाल और हम सब उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। सुहेल अल्ताफ़ ने कहा कि मैंने हर मौके पर यह बात की है कि मोहसिन नकवी पहला वज़ीर आला है जिसने ज़बरदस्त टीम तश्कील दी है और पंजाब में काम करने के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। ग्रुप लीडर ने मज़ीद कहा कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपकी रेटिंग बहुत ऊपर जानी थी और मैं यकीनन आपको वोट देता, क्योंकि हम सिर्फ काम देखते हैं। सुहेल अल्ताफ़ ने कहा कि आवाम के काम की वजह से हम सब आपकी दिल की गहराइयों से इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान कॉटन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में जेनिंग फैक्ट्री में रुई की आमद 30 सितंबर तक 50,25,000 गांठों तक पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 20,93,000 गांठों के मुकाबले में 71.15% ज़्यादा है। इस ज़िम्न में बताया गया है कि टेक्सटाइल मिल्स ने अब तक 41,79,000 जबकि गुज़िश्ता बरस ख़रीदारी 23,19,000 गांठें थीं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 80.20% ज़्यादा हैं। जबकि बरामद कुनंदगान ने गुज़िश्ता साल सिर्फ 9,004 गांठों के मुकाबले में 24,80,000 गांठें खरीदी हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद बताया गया है कि पंजाब में कीड़ों के हमले और मौसमी हालात ने कपास के मयार को मुतासिर किया है, जहां अब तक जेनिंग फैक्ट्रियों में 20,69,000 गांठें पहुंच चुकी हैं, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 34% ज़्यादा हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटियों के ताउन से तलबा के माबैन एक बिज़नेस प्लान मुकाबले का एहतमाम किया। विफाकी वज़ीर बराए विफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी मेहमान ख़ुसूसी थे, जिसमें 10 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए विफाकी वज़ीर बराए विफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी ने कहा कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए तालीमी निज़ाम को बेहतर करना हुकूमत की अहम तरजीह है और हुकूमत इस सिलसिले में सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और कोई भी कौम तालीम के बगैर बेहतर तरक्की हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम के ज़रिए इंसानी वसाइल की तरक्की हुकूमत की पॉलिसी का मरकज़ी सतून है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहली कौमी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसी मुरतब की है, जिसका मकसद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करके सनती शोबे की ज़रूरियात को पूरा करना है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा के माबैन बिज़नेस प्लान मुकाबला मुनक्किद करने पर चैम्बर के इक़दाम को सराहा, क्योंकि इससे तलबा को जदीद बिज़नेस आइडियाज़ पेश करने और कारोबारी सलाहियतों का मुज़ाहरा करने का एक अच्छा मौका फ़राहम हुआ है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी बिज़नेस प्लान मुकाबले के इनेकाद का मकसद तलबा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म फ़राहम करना है, ताकि वो सरमायाकारों की मौजूदगी में अपने जदीद बिज़नेस आइडियाज़ पेश करें और अपने अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ की कमर्शलाइजेशन के इम्कानात बेहतर करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए ठोस इक़दामात करे,
تاکہ ملک میں انٹرپرینیورشپ کلچر کی حوصلہ افزائی ہو اور ملک پائیدار اقتصادی ترقی حاصل کر سکے۔ احسن بختیاری نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے گرتے ہوئے معیار کی وجہ سے عوام اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنے کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا سرکاری اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے تجویز دی کہ سرکاری اسکولوں کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک بورڈ آف گورننس تشکیل دیا جائے جس میں چیمبر کو بھی نمائندگی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ایک ماڈل اسکول کو ICCI کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو دیگر سرکاری اسکولوں کے لیے ایک رول ماڈل اسکول بنایا جائے۔ انہوں نے مزید تجویز دی کہ سرکاری اسکولوں کی فالتو زمین کو لیز پہ کرائے پر دے کر اسکولوں کے لیے فنڈز جمع کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چیمبر انوویٹرز اور اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے اس طرح کے مقابلے آئندہ بھی منعقد کرتا رہے گا تاکہ نوجوان اپنا کاروبار شروع کر کے معیشت کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید، ہائر ایجوکیشن کمیٹی کے کنوینر عدنان مختار اور دیگر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ ناظرین، پنجاب میں حکومت کو بجلی چوری کی صورت میں 99 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں سے تقریباً 40 ارب روپے کی چوری صرف قصور ضلع لاہور ڈویژن سے سالانہ رپورٹ ہونے لگی ہے۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے 20 گرڈ اسٹیشنز ہیں، جن میں سے 9 صرف قصور ضلع میں ہیں، جس سے سالانہ 40 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، جو کہ بجلی چوری کی کل لاگت کا 40% ہے۔ لیسکو کے تمام سروس ایریاز میں کل 103 ہائی لاس فیڈرز ہیں، جو کہ لاہور، قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب میں پڑتے ہیں۔ زرعی اصناف وزارت توانائی کے ایک سینئر اہلکار نے اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قصور ایک قبائلی علاقے کی طرح ہے جہاں بڑے پیمانے پر بجلی چوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ضلع میں سرحدی علاقے اور ستلج اور بیاس کے دریا کے کنارے کے علاقے شامل ہیں، جہاں قانون کی عملداری ایک مشکل کام ہے، اور یہ علاقے تقریباً قبائلی پٹی کی طرح بن چکے ہیں جہاں مجرم معمول کے مطابق قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے بجلی چوری کر رہے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بجلی چوری کا بوجھ انڈسٹریل، کمرشل اور گھریلو صارفین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ملک میں اشیاء کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت درآمد کی جانے والی اشیاء پر 10% پروسیسنگ فیس کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیس افغان ٹرانزٹ تجارتی سامان کے پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہونے سے پیشگی ادا کرنا ضروری ہے۔ متاثرہ اشیاء میں کنفیکشنری، چاکلیٹ، جوتے، مختلف مشینری، کمبل، گھریلو ٹیکسٹائلز اور گارمنٹس شامل ہیں۔ اس فیصلے کا مقصد اسمگلنگ کو روکنا اور مناسب ٹیکس عائد کرنا ہے۔ یہ بات ایک تحقیقی رپورٹ میں بتائی گئی ہے، جس کے مطابق فیس لاگو کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت نے تمام غیر قانونی تارکین وطن بشمول 17 لاکھ افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے یا ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مختلف اداروں اور بزنس کمیونٹی کو یقین ہے کہ 3 سے 4 ارب ڈالر مالیت کا سامان افغانستان جانے کے بجائے خفیہ طور پر پاکستان اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ اسمگلنگ معیشت کو کھا رہی ہے، اسے کمزور کر رہی ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ملک میں روزگار اور دوسرے منصوبوں کو چاٹ رہی ہے۔ اگلے کئی ہفتے سول اور فوجی حکام کے اس غیر قانونی سرحد پار تجارت میں ملوث عناصر کو بے نقاب کرنے اور سزا دینے کے عزم کا امتحان ہوں گے، کیونکہ حکومت ڈالر اور گندم جیسی اشیاء کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ملک گیر کریک ڈاؤن تیز کر رہی ہے۔ ایران اور افغانستان سے سستے پیٹرولیم اور دیگر اشیاء کی آمد جاری ہے، تاہم بلوچستان اور KPK کے ساتھ ہماری غیر محفوظ سرحدیں واحد راستے نہیں ہیں جو کہ اسمگلر اپنی غیر قانونی تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ راستے چینی، تیل، ٹائر، یوریا اور یہاں تک کہ بڑی تعداد میں گاڑیوں جیسے اجناس کی درآمد اور برآمد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ قیمت کی مصنوعات جیسے برانڈڈ پرفیوم، مہنگی گھڑیاں اور ڈیزائنر پرس زیادہ تر دبئی اور دیگر خلیجی ممالک سے
بڑے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے ذریعے کسٹمز حکام اور دیگر ایجنسیوں کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے کھیپوں کے ذریعے ملک میں لائے جاتے ہیں۔ یہ اشیاء زیادہ تر ٹیکس کی ادائیگیوں کے بغیر اسمگل کی جاتی ہیں یا بہت زیادہ انڈر انوائس ہوتی ہیں۔ ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ سرحد پار غیر قانونی تجارت کے خلاف موجودہ اقدامات کو معلق اور درمیان میں نہیں رکھا جائے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کی طلب $1 بلین سے $2 بلین سالانہ ہونے کے باوجود اس میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، باوجود اس کے کہ 15 اگست 2021 کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے حکومت پاکستان نے افغانستان کو پھلوں اور سبزیوں سمیت مختلف اشیاء پر ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال 6 جولائی سے حکومت نے تمام مصنوعات کی زمینی راستوں سے کابل تک روپے میں تجارت کی اجازت بھی دی ہے۔ اسی طرح قانونی ضوابط کار کے تحت ضروری اشیاء جیسے گندم، آٹا، چینی اور یوریا کو ضروری اشیاء کے فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسٹمز ایکٹ کے دائرہ کار کو افغانستان، بھارت اور ایران کے سرحدوں کے قریب اصل 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر اور بلوچستان کے مخصوص اضلاع کے قریب 50 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ناظرین، نامور صنعت کار حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سرپرست اعلیٰ محمد اکرام راجپوت کی جانب سے DIG حیدرآباد رینج طارق رزاق دھاریجو، SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ اور چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو FBR حیدرآباد ڈاکٹر فاروق اعظم کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب جم خانہ میں منعقد ہوئی۔ DIG حیدرآباد رینج طارق رزاق دھاریجو نے کہا کہ تاجر برادری نے ہمیں جو محبت اور پیار دیا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی پذیرائی نے ہماری خدمت کے جذبات مزید بڑھا دیے ہیں۔ میزبان محمد اکرام راجپوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اضافہ ضروری ہے۔ صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو ہی شہریوں کو روزگار حاصل ہوگا۔ صنعت اور کاروبار کا تحفظ کریں گے، کرائم کے خاتمے کے لیے درست سمت پر کام کر رہے ہیں۔ معاشی برائیوں کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ حیدرآباد چیمبر کے سرپرست اعلیٰ محمد اکرام راجپوت نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ DIG طارق رزاق دھاریجو سے دیرینہ دوستی ہے۔ آپ SN تقویم اور بہادر پولیس آفیسر ہیں۔ SSP امجد احمد شیخ تاجر برادری کے ہر دل عزیز پولیس آفیسر ہیں اور ان کی خدمات سب پر عیاں ہیں۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو FBR ڈاکٹر فاروق اعظم کی صنعت و تجارت کے فروغ میں خدمات قابل ستائش ہیں۔ اہل بنش صنعت کار تاجروں کی شرکت نے محفل کو رونق بخشی ہے۔ استقبالیہ تقریب کا مقصد پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہونہار اور قابل افسران کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ میزبان محمد اکرام راجپوت نے DIG طارق رزاق دھاریجو اور SSP امجد احمد شیخ کو روایتی تحائف پیش کیے۔ تقریب میں حیدرآباد چیمبر کے صدر عادل صدیقی، سرپرست اقبال حسین بیگ، سینئر نائب صدر نجم الدین قریشی، نائب صدر اویس خان، نامور صنعت کار اور تاجر پہلاج رائے، لال چند، ندیم احمد صدیقی، سلیم عمر میمن، محمد سلیم خان، جاوید اقبال راجپوت، احسن ناغر، حسام اقبال بیگ، شفقت اللہ میمن، افتخار عباسی، فہیم خان، محمد اکبر خان دورانی، اسلم خان دسوالی اور دیگر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔